السلام علیکم۔ خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا وہ پاکستانی فوج کا ان 73 سالوں میں پاکستان پر اپنا مکمل قبضہ کرنا ہے۔ کل ہی مجھے کوئی 2-3 مراسلے ایسے موصول ہوئے جن میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی مستقبل قریب میں اس فوج سے چھٹکارا دیکھتے ہیں؟ تو میرے خیال میں بالکل نہیں۔ آج میں اس چیز کو ہی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کیوں نہیں۔ کل سندھ سے جس ادبی سندھی لٹریچر پر جس پروفیسر کو پرائڈ آف پرفارمنس اناؤنس ہوا تھا اور اس نے لینے سے انکار کیا کیونکہ اس کا بیٹا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہوا ہے اور اس کے کوئی ویئر اباؤٹس نہیں پتہ۔ تو اس کا میں ایک کل انٹرویو پڑھ رہا تھا تو وہ بہت زبردست پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے۔ پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ یہ آج کل جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں انہیں ننگا کر کے کپڑے اتار کر مارا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسیسیبل تھے اپنے گھر والوں کے لیے، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کمیونیکیشن تھے، کوڑے ضرور مارے گئے ہم نے کھائے، لیکن ایک بات تھی کہ ہمارا رابطہ بالکل منقطع نہیں تھا اپنی فیملیز کے ساتھ، اور کوئی یہ نہیں تھا کہ غائب ہو گئے ہیں ہم۔ تو اب صورتحال بہت ہی غمگین ہے، جیسے خوفناک ہے، بلکہ جس طرح کہ وہ بلوچستان میں کراچی یونیورسٹی کے اس طالب علم کو ایف سی والوں نے پھٹکا دیا۔ تو اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری تو ہے مگر ممکن نہیں ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے خلاف جو الٹرنیٹ ہونا تھا وہ سیاستدان ہونے تھے۔ تو سیاستدان انفارچونیٹلی کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا با کردار سیاستدان نہیں آ سکا جو کہ ان کا مقابلہ کر سکتا یا کوئی پبلک کو ریلی کر سکتا۔ میری دوسری وجہ یہ ہے کہ پبلک کا اکٹھا ہونا۔ دراصل 3 طریقوں سے آپ ڈکٹیٹرشپ ختم کر سکتے ہیں۔ ایک تو کوئی با کردار لیڈر یا سیاستدان جو میں کہتا ہوں، دوسرا اجتماعی موومنٹس، کنسنسس آپ کا، اور تیسرا آپ میں یونٹی۔ کل میں ایک چیز بڑی اچھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ میں بیلاروس کی ڈیولپمنٹس بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہوں۔ کوئی 2 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کا وہ ملک ہے، 1 کروڑ کی صرف آبادی ہے، لیکن کیا زبردست مقابلہ وہ کر رہے ہیں، جس کو میں وہ پریزیڈنٹ ایل کہتا ہوں، الیگزینڈر لوکشنکوف کہ کیا اس کا نام ہے۔ اور اس کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو اپوزیشن لیڈر تھی مس ٹی، اس کو آخر انہوں نے اریسٹ کر لیا اور کچھ اس سے انڈر کوئرشن بیانات دلوائے، اور پھر اس کو، ویسے اس نے پہلے کہا تھا میں بیلاروس نہیں چھوڑوں گی، لیکن اسے 2 دن پہلے لیتھوینیا جانا پڑا۔ اب مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے اور مسٹر ایل کے لیے، اب الیگزینڈر کے لیے حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں۔ آپ اس میں چین کا رول دیکھیں کہ چین نے پچھلے سال جب وہ روس کے خلاف ہو گیا، روس انفیکٹ اسے چلا رہا تھا، اور یوکرائن کے مسئلے میں وہ روس کے خلاف ہوا، اور تو چین نے اسے $500 ملین ایڈ دی، کیونکہ وہ فائنینشلی بہت پٹ گیا تھا کووڈ کی وجہ سے۔ یہ چینی وائرس جو اسے کہا جاتا ہے نا، چینی کنیکشن، مجھے کافی اندازہ لگتا ہے کہ اس میں چین کی بہت زیادہ کسی نہ کسی طرح انوالومنٹ ہے،
کیونکہ یہ وہ واحد صدر تھا جس نے کہا جی ٹرمپ کی طرح، ٹرمپ تو خیر بعد میں سدھر گیا تھا، بالکل ٹرمپ کی طرح کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فلو ہے، آپ ووڈکا پئیں اور آپ گھومیں پھریں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور الٹا وہ لوگ اس میں دھرے گئے سارے، بہت ساری اموات ہوئیں، اور فائنینشلی بالکل بیلاروس کرپل کر گیا۔ اتنا زبردست مینوفیکچرنگ اور سروسز سیکٹر ہے بیلاروس کا، اور کہاں 25 سالوں میں اس مسٹر ایل نے اس کا بالکل بیڑا غرق کر دیا۔ اب میں ایگزامپلس یہ اس لیے دے رہا ہوں، چوتھا عنصر ہے فورن انٹرفیرنس کا، کہ مطلب نمبر ایک جون سا ہے آپ کے اوپوننٹس با کردار ہوں، نمبر دو پبلک کنسنسس ہو، پبلک اکٹھی ہو، تیسری سب فورسز میں یونٹی ہو، پارٹیز میں یونٹی ہو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دیم، اور چوتھی فورن انٹرفیرنس اگر نہ ہو۔ فورن انٹرفیرنس جو ڈکٹیٹر کو فورن سپورٹ ملتی ہے وہ اسے انفیکٹ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ کل ہی ایک ڈاکٹر ماہرہ کے نام سے کوئی ٹویٹر ہینڈل ہے، تو وہاں اس خاتون کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی تھی جو بڑے ہزاروں لوگوں نے دیکھی، جس میں اس نے کہا کہ ہم عربی ہیں، ہم چینی ہیں، ہم ترکی ہیں، کیا کوئی ہم میں پاکستانی بھی ہے؟ تو یہ بہت زبردست سوال ہے، یہ تو جنرل باجوہ صاحب سے پوچھیں، اور ویسے اس کا جواب اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ہم پاکستانی فوجی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم پاکستانی فوجی ہیں۔ اب میں تو 22 کروڑ کو یہی کہوں گا کہ آپ سب بھی اب وردیاں پہن لیں، اس کے علاوہ اب اور کوئی چارہ نہیں۔ منت ترلیں کریں جنرل باجوہ کی کہ سرکار آپ خود ہی آ جائیں، یہ پولیٹیشین لٹیرے بدماش اتنے یہ رکھے ہوئے ہیں، سول بیوروکریٹس، ان سب کی چھٹی کرا دیں، یہ میجر کرنیل یہ پورا ملک اب چلائیں، کیونکہ یہ چلنا تو ٹکڑوں پہ ہی ہے، باہر کی امداد پہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی چین سے لے لیے پیسے، کہیں کدھر جہاں بھی دا لگا، جہاں بھی جو کچھ بھی بک گیا، جیسے میں نے کہا تھا کہ پبلک کا بھی کریشن کے بعد سے یہی تھا کہ ٹوٹی بیچنی ہے، پکا بیچنا ہے، جو کچھ بک سکتا ہے، جس کے ہاتھ جو آیا، باہر اپنی زمینیں، باہر اپنی جگہیں الاٹ کرا لیں، بچے باہر بھیج دیے، اور اللہ اللہ خیر صلاح، کوئی کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی بالکل بھی۔ وہ مولانا طارق جمیل کو اسلام کے لیے رکھ لیا، اس کو بھی انعام شنام مل رہا ہے، کوئی پرائڈ آف پرفارمنس، اس کی اداکاری بھی کم نہیں ہے۔ تو جناب یہ پاکستانی فوج جون سی ہے، اس کے سامنے اب آپ سب سرنڈر کرتے ہیں، کیوں آپ اس کے خلاف مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ان 4 چیزوں کے علاوہ جو 5ویں چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا اب بہت زبردست قبضہ ہو گیا ہے۔ میں کوئی 83 میں غالباً 84 میں ملٹری اٹیچمنٹ میں بلوچستان تھا، اس وقت کوئی 3 مہینے کی ملٹری اٹیچمنٹ تھی، تو ہمیں ڈویژنز پہ بھیجا گیا، لائک کچھ مہینہ یوب میں، مہینہ خستار میں، اور مہینہ کوئٹہ۔ تو آپ دیکھیں 84 کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی 35 سال پہلے کی تقریباً، تب میں دیکھتا تھا کہ یہ اپنے فٹ ہولڈز جما رہے تھے ان جگہوں پہ، تو اب یہ فاٹا وغیرہ رہ گئے تھے، ادھر بھی انہوں نے۔ پھر میں نے 2013 میں الیکشن جب ایشو کی ایک آرگنائزیشن کے لیے کور کیے، تو تب میں نے دیکھا کہ یہ اگر وہ پودا جو میں نے 84 میں کوئی 5 فٹ کا دیکھا تھا، وہ 50 فٹ کا درخت بن گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب ان کے ساتھ کوئی فضول ہے، یہ مارتے جائیں گے۔ مطلب پہلے تو اعلانیہ طور پر یہ کرتے تھے کہ اچھا جی اس کو گرفتار کر لیا، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے اب لوگ اٹھانے، گیپ کرنے، پیرنٹس کے سامنے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ پاکستان مکمل فوج کے حوالے ہو چکا ہے۔ یہ آپ مریم شریم، بلاول، ان کے پیچھے لگ کے اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، یا تو آپ ایک سوشل میڈیا کیمپین بسائڈس دا پارٹی رینکنگز
بیونڈ دا پارٹی رینکنگز شروع کریں، ٹھیک ہے نا جی، پھر تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں۔ لیکن اگر پارٹی لائن سے کرنا ہے پھر یہ نہیں ہے۔ دیکھیں ان کو تو موج ہو رہی ہے، انفیکٹ باجوہ کے پاس تو بہت ساری بارگیننگ چپس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، امریکہ بھی اس سے کام کروا رہا ہے، چین بھی کام لے رہا ہے، باقی ملک بھی کام لے رہے ہیں۔ دیکھیں دبئی جون سا ہے نا، دبئی نے آئیڈیلی اسرائیل کے ساتھ پیس معاہدہ کر کے بالکل ایک چکلا نما مثال دی، پیرالل ڈرا کیا ہے۔ آپ چکلا ایسے چلاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جہاں کوئی آپ کے پرنسپلز نہیں ہوتے ہیں، کوئی آپ کے مورلز نہیں ہوتے ہیں، کوئی آپ پر کسی قسم کی قید نہیں ہوتی ہے، یو جسٹ ہیو ٹو سیل اٹ، ٹھیک ہے نا جی، بس آپ نے بیچنا ہے آپ بیچ دیں، جس ریٹ پہ بھی جو کچھ بھی بکتا ہے۔ یہ وہی دبئی والے ہیں جن کو بڑے سلوٹ سلاٹ مار کے ڈرائیوریاں کر کے ادھر شکار کروایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، پاکستان میں۔ ان کو پاکستان کو ریپ کرنے کی پاکستانی حکمرانوں اور فوج نے اجازت دی ہوئی ہے اور دیے رکھی ہے 73 سالوں سے۔ تو آج دیکھ لیں ان کا اپنا انٹرسٹ تھا، انہوں نے کل ایک پاکستانی جھنڈا لگا کے انڈیپینڈنس پہ پاکستان کا دبئی میں پھر رہا تھا، انہوں نے مار مار کے کٹ کے اس کو جرمانہ بھی کیا، اس کا حشر کر دیا۔ یس، آپ ادھر بدماشیاں نہیں کر سکتے، ادھر ہاں امریکہ میں وہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے نواز لیگ کے جھنڈے کئی لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں، مجھے بہت سٹوپڈ سا لگتا ہے کہ مریں جا کے پاکستان میں مقابلہ کریں آپ، بجائے اس کے کہ ادھر ہے۔ تو دیکھیں جی، سیاست دانوں کو تو آپ بگ زیرو لگا دیں، یہ آپ کا مقابلہ بالکل نہیں کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کے ساتھ یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے بات کریں گے۔ بیسٹ اٹیمپٹ جو فوج کو کنٹرول کرنے کی تھی وہ نواز شریف نے صدر سے پپ منگوا کے ضیاء الدین بٹ کو وہ پپ لگا کے تھی، وہ نہیں چل سکی، بس دے ون۔ اور اب وہ ہوشیار ہو گئے کہ یار یہ پپ شپ لگاتا ہے، اس کو قابو کریں، ہی از آؤٹ۔ اسی طرح باقی آپ دیکھ لیں، زرداری تو ویسے ہی ان کا بڑا یار ہے، وہ تو ان کے کہنے پہ کہتا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پھر اپنی بجائی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب فار آل پریکٹیکل پرپزز، کوورٹلی اور اوورٹلی، پاکستان از ان ٹوٹل 101% کنٹرول آف ملٹری جنرلز۔ اب اس کا بالکل کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 22 کروڑ عوام کا بھی رول ہے، اس میں پولیٹیشنز کا بھی رول ہے، اور اس میں ہماری اپنی گریڈ، بے ایمانیاں اور فورن انٹرفیرنس کا بھی رول ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ جہاں جہاں کرائے کے ان لوگوں کو ضرورت پڑے گی یہ چلاتے رہیں گے۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں، بتایا ہے کہ سی پیک کا فائدہ تو سارا چین کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چین کا جرنی 80% کم ہو رہا ہے ایسٹ ویسٹ سے، یورپ سے چیزیں منگوانی یا گلف سے جو ٹریفک ہے تو یا بھیجنی یا منگوانی، تو کیا ضرورت ہے؟ اور آپ تو لیٹے ہوئے ہیں، آپ تو ہر جگہ لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کل یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کو بہت بری شکست ہوئی۔ امریکہ کو صرف ڈومینیکن ریپبلک نے سپورٹ کیا ان آرمز ایمبارگو فار ایران۔ انفیکٹ جو ان سا ایگریمنٹ تھا 2015 یا 16 میں، جو نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ کا ایران کے ساتھ، جس کے تحت سینکشنز ختم کی گئی تھیں اور وہ فیز وائز چلنا تھا، وہ ایگریمنٹ 2018 میں ٹرمپ نے ختم کیا کہ وہ ایران اس کی پاسداری نہیں کر رہا ہے۔ تو اب اس کی ایبسنس میں اس کی ایک کلوز یہ تھی کہ سنیپ ایکٹ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اگر ایگریمنٹ نہیں چلتا دکھتا تو ریورٹ بیک ٹو سینکشنز۔ لیکن آپ دیکھیں بہت مشکل ہو جائے گا ایران پہ دوبارہ سینکشنز لگانا۔ کل ہی کوئی یورپین کنٹری، کوئی امریکن ایلائی نہیں مانا، ایون انڈیا وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور صرف ڈومینیکن ریپبلک نے، پومپیو اور ٹرمپ وغیرہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں۔ تو اب یہ ویسٹڈ انٹرسٹس کی دنیا ہو گئی ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ آپ امریکی الائی ہے تو ہر کام ہی امریکہ، جہاں
آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے. اسی طرح جنرل باجوہ اور پاکستانی فوج اسے چلا رہی ہے جہاں ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے. اور فار دیٹ میٹر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ چین کا بڑا اچھا اب تو کنٹرول ہو گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں چین بیلاروس میں سارا گند چین کا کروایا. سب سے پہلے پریزیڈنٹ زی نے بیلاروس کے صدر کو اور اب ہونا کیا ہے, مجھے پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑنا ہے. ویسٹ کے لیے بہت اچھا ایک زبردست چانس ہے ٹو ریلی ود دی اپوزیشن, اور ایسے نہیں چل سکتا. بدماشی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 25 سال سے وہ اسی طرح رگڑی آ رہا ہے. میں جس چیز پہ اپنا یہ وی لاگ ختم کرنا چاہوں گا وہ ایک لڑکی کا بیان ہے بیلاروس سے, پروٹیسٹر کا, جو پروٹیسٹ کر رہی تھی. تو ایک وہ کسی فورن کورسپونڈنٹ کو ایک کامنٹ دے رہی تھی. تو اس نے کہا کہ تھینک یو مسٹر ایکس پریزیڈنٹ. اس کو مسٹر ایکس پریزیڈنٹ کہہ رہی تھی, وہ مسٹر ایل کو پریزیڈنٹ نہیں کہہ رہی تھی. کہتی تھینک یو مسٹر ایکس پریزیڈنٹ فار یونائٹنگ اس. یہ ہے جس کے لیے میں ڈیسپریٹلی ان وی لاگس کے تھرو آپ کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ یو نیڈ ٹو یونائٹ فار یور رائٹس, اگر رائٹس لینے ہیں. جناب کل بھی مجھے ایک پاکستانی ریکویسٹ کر رہا تھا, میرا دوست امریکہ سے یہاں, کہ آپ میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے, آپ کیوں ویسٹ پاکستان پہ کر رہے ہیں, وچ از اے گون کیس. ٹھیک ہے جی, اور آپ اپنے انٹرنیشنل فورم پہ کچھ کریں, آپ بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی اسپرچول ڈومین میں. تو میرا ان کو یہی جواب تھا کہ ٹھیک ہے, میرے پاکستان میں اسٹیکس نہیں ہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہ چھوڑیں پاکستانیوں کو سمجھانے کی کہ یہ رونا دھونا اب بالکل فضول ہے. اٹس آل اوور. آپ ملٹری کنٹرول کے ساتھ اب آپ کو اڈیپٹ کرنا ہوگا, ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اور ابھی بھی جتنے کا آپ نے رائٹس لینے ہیں یا حقوق کی بات کرنی ہے ود ان دیٹ ایمبٹ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ادروائز اب آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. نہ آپ یونائٹ ہو سکتے ہیں, نہ آپ کے لیے کوئی لیڈر سیلف لیسلی لڑ سکتا ہے, نہ آپ میں ایمانی قوت ہے, اور نہ ہی آپ کے پاس آرمز ہیں آپ کے پاس, اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی فورن اسسٹنس ہے جس طرح کے ہوتیوں کے پاس یمن میں تھی, اور ان کو ایران اور یہ لوگ اسلحہ دے کے لڑواتے ہوتے تھے سعودی کنگڈم کے خلاف. تو اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.